بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ كَانَ فَالْآيَةُ مِنْ آيَاتِ الْوِلَایَةِ وَالْإِمَامَةِ وَيُؤَيِّدُهَا الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ۔ اصل موضوع ہمارا تھا کہ امامت بالنص ہے، امام معین کرنا اللہ کا کام ہے، ہم لوگوں کو اختیار نہیں ہے۔ روایات اس پر پیش کی گئیں اور ان میں سے آیات مجیدہ میں سے آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ پر بحث کی گئی۔ بحث کا اختتام یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ آیت بہرحال آیات ولایت میں سے ہے، یہ آیت امامت کیا مطلب، یعنی یہ آیت امامت ثابت کرنے کے لیے ہے، ولایت ثابت کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے تفصیل پر اس پر بحث کی، لفظ ولی کے معنی میں بحث کی، قرائن حالیہ اور مقالیہ کے بعد بحث کی، اس سے پہلی والی آیت کے حساب سے بحث کی۔ خود آیت کا جو ہم نے تجزیہ کیا، جو اس پر بحث کی، اس میں ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ آیت امامت اور ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور ولایت بھی بمعنی اولا بالتصرف والی، نہ کہ دوستی والی اور مدد والی وغیرہ۔ اختتام اس بحث کا یہاں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں جو روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت مجیدہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ انہوں نے جو عمل انجام دیا یہ اس وقت نازل ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خدا میں دعا مانگی کہ جیسے میرے بھائی موسیٰ نے دعا مانگی تھی تیری بارگاہ میں کہ ہارون کو ان کا وزیر بنایا، میں بھی تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ علی میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ اب یہ فقط روایات ہیں اور اس روایات کی دلالت بھی اسی پر ہے کہ جو ہم نے کی کہ اس آیت کا تعلق ولایت سے ہے، اور ولایت بھی اولا بالتصرف کے معنی میں، نہ کہ کسی اور معنی میں۔ وَكَيْفَ كَانَ فَالْآيَةُ مِنْ آيَاتِ الْوِلَایَةِ وَالْإِمَامَةِ وَيُؤَيِّدُهَا الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ۔ روایات بھی ہمارے اسی موقف کی تائید کرتی ہیں، کس کی؟ کہ یہ آیت ولایت اور امامت سے مربوط ہے، یہ ولایت اور امامت کو ثابت کرتی ہے۔ روایت ہے ما عن الثعلبی عن ابی ذر الغفاری، ثعلبی نے نقل کیا جناب ابو ذر غفاری سے، قال جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں انی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوما من الایام الظہرہ، کہ میں نے ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ جناب ابو ذر غفاری اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں فَسَأَلَ سَائِلٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایک شخص نے مسجد میں آ کر سوال کیا، ایک سوال کرنا مسجد میں سوال کیا، فَلَمْ يُعْتِهِ أَحَدٌ شَيْئًا، اس نے باب مسجد پر، دروازہ مسجد پر یا اندر آ کر سوال کیا لیکن کسی نے اس کو کچھ عطا نہ کیا، کچھ نہ دیا۔ فَرَفَعَ السَّائِلُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ،
اس مانگنے والے نے، اس سائل نے جو محتاج تھا، اپنے ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف اور کہا اللہم اشہد انی سألت فی مسجد نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بار الہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سوال کیا، فَلَمْ يُعْتِنِي أَحَدٌ شَيْئًا، اور کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا اور مجھے کسی نے کچھ نہ دیا۔ وَقَانَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ رَاكِعًا، جب وہ سوال کر رہا تھا اس وقت علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اس نے یہ بات کی، ظاہر سوال کے بعد تھوڑی دیر لگی ہوگی، اس نے جب بات کی اور اللہ کو اس بات پر گواہ بنایا، امیر المومنین حالت رکوع میں تھے، جب اس نے کہا کہ بار الہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا، ادھر علی نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے، فَأَوْمَعَ إِلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ الْيُمْنَى، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سائل کی طرف اشارہ کیا اپنے دائیں ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، بِخِنْصِرِ الْيُمْنَى، وَفِيهِ خَاتَمٌ، اور اس چھوٹی انگلی میں، خنصر کہتے ہیں اس چھوٹی انگلی میں، اس میں انگوٹھی تھی۔ فَأَقْبَلَ السَّائِلُ، وہ جو سائل تھا، جو محتاج تھا، جو فقیر تھا، جو آیا تھا، آگے بڑھا، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ مِنْ خِنْصِرِهِ، اور علی علیہ السلام کی اس دائیں ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے اس انگوٹھی کو لے لیا، ٹھیک۔ وَذَلِكَ بِمَرْآ مِنَ النَّبِي وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، یہ سب کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا تھا، چونکہ وہ بھی مسجد میں موجود تھے اور یہ ان کے سامنے سب ہو رہا تھا۔ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، جب یہ سارا واقعہ ہوا اور اس سائل کو وہ انگوٹھی مل گئی، اس لمحے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر یا اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا، وقال، اور پیغمبر اکرم نے یوں فرمایا، اللہم ان اخی موسیٰ سألک، بار الہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا، فقال، اور موسیٰ نے کہا تھا، جس کی قرآن بھی نقل کرتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ عذری واشرکہ فی امری، میرے بھائی موسیٰ نے بار الہ تیری بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا، فَأَنزَلْتَ عَلَيْهِ قُرْآنًا، اور پھر تو نے ان پر وہ قرآن میں، جو یہ سب کچھ قرآن میں ہے، تو نے خود نازل کیا اور تو نے خود فرمایا، سورہ قصص آیت نمبر 35، انہوں نے تھوڑی لکھی ہے، میں آپ کو پوری آیت سناتا ہوں۔ پوری آیت یہ ہے، قال، تو فرمایا اللہ نے، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ،
سوال موسیٰ کے جواب میں بار الہ تو نے فرمایا تھا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے اور ہماری نشانیوں یعنی معجزات کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا۔ یہ تو نے موسیٰ سے وعدہ فرمایا جس کو خود قرآن میں بھی بیان کیا۔ اللہم، اب یہاں سے بار الہ وَإِنِّي مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَصَفِيُّكَ، بار الہ میں محمد تیرا نبی بھی ہوں تیرا صفی بھی ہوں۔ اللہم واشرح لی صدری، جو دعا میرے بھائی موسیٰ نے مانگی تھی تقریباً الفاظ وہی، ایک آدھ کے فرق سے وہی دعا میں محمد تیرے نبی تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ کیا؟ واشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اشدد بہ ظہری۔ میری یہ دعا ہے کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، اور وہ کون ہے؟ یعنی علی، اس کے ذریعے مجھے مضبوط کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ قال ابو ذر، جناب ابو ذر فرماتے ہیں فمستتم دعاءہ، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا کو مکمل کیا، نازل جبرائیل، حتی نازل جبرائیل من عند اللہ عز وجل۔ یا مستتم اگر ما نافع بنائے کہ ابھی دعا مکمل نہ ہوئی کہ جبرائیل نازل ہو گیا۔ خوب، قال یا محمد، جبرائیل نے کہا اے محمد اقرا، اللہ فرما رہا ہے پڑھ، کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ابو ذر جیسا بندہ راوی ہو تو کوئی پاگل ہی اس کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی اسلام کی محبت ہے ابو ذر کی روایت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ روایت بھی یہی بتاتی ہے کہ اس آیت کا تعلق امامت اور ولایت سے ہے۔ کیونکہ وَمِنْهَا، ایک اور روایت جناب یعقوب کلینی قدس سرہ انہوں نے لکھی، عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی، وہ فرماتے ہیں روایت کے مطابق کہ امر اللہ عز وجل رسولہ بولایت علی، کہ اللہ نے اپنے رسول کو علی کی ولایت کے بارے میں خود حکم دیا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِ، اور اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے خود رسول کو حکم دیا کہ ولایت علی کا اعلان کرے اس آیت مجیدہ کے ذریعے۔ رواہ ابن بابوہ، جو مشہور شیخ صدوق ہیں، ان کے والد گرامی کو کہتے ہیں صدوق اول، ان کا نام تھا علی بن حسین۔ جو مشہور شیخ صدوق ہیں ان کا نام محمد تھا، والد کا نام علی تھا، یہ ان کے والد گرامی سے روایت ہے۔ انہوں نے نقل کیا ہے عن ابی جعفر، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، فی قول اللہ عز وجل، کہ یہ جو آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اس آیت کے بارے میں روایت انہوں نے یہ بیان کی، قال وہ فرماتے ہیں کہ انا رہتن من الیہود، رہت کہتے ہیں اس گروہ کو کہ جو 10 سے کم ہو، بعض کہتے ہیں 3 سے 10، بعض میں ہے 7 سے 10، یعنی 10 سے کم لوگوں کے گروہ کہتے ہیں رہت، کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے کیا ہوا، اسلموا من، اسلام لائے، جن میں عبداللہ بن سلام، اسد، ثعلبہ ابن یامین ابن سوریہ، یہ ان کے نام ہیں کہ یہ یہودی اسلام لائے۔ پھر فاتوا النبی، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں آئے، فقالوا، اور کہا یا نبی اللہ، ان موسیٰ علیہ السلام اوصیٰ الی یوشع بن نون، کہ جناب موسیٰ نے، کیونکہ پہلے یہودی تھے نا،
پھر مسلمان ہوئے۔ جناب یوشع بن نون کو جناب موسیٰ نے اپنا وصی بنایا۔ فمن وصیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر آپ کا وصی کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے تو یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا، فمن وصیک، جناب کا وصی کون ہے؟ ومن ولینا بعدک، جناب کے بعد ہمارا ولی کون ہوگا؟ فنزلت هذه الآیات، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت نازل ہوئی۔ قال رسول اللہ، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو، قوموا، کھڑے ہو، فقاموا واتوا المسجد، کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوئے اور پھر وہ مسجد میں آئے کہ مسجد میں آ جاؤ، جب وہ کہا کہ وہاں چلے جاؤ۔ خوب، جب وہ مسجد میں آئے، فَإِذَا سَائِلٌ خارج، جب یہ لوگ مسجد میں آئے اس وقت وہ سائل، وہ محتاج مانگنے والا مسجد سے نکل رہا تھا۔ فَقَالَ يَا سَائِلُ مَا آتَاكَ أَحَدٌ شَيْئًا، اے سائل کیا کسی نے تمہیں کچھ دیا؟ قال، اس نے کہا، نام جی، هَذَا الْخَاتَمُ، یہ انگوٹھی مجھے ملی۔ ثم قال، اچھا پھر فرمایا، من آتاکہ، کس نے تمہیں یہ انگوٹھی دی، یہ خاتم، یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ قال، تو اس سائل نے کہا، آتانی ہے ذالک الرجل الذی یصلی، یہ انگوٹھی مجھے اس شخص نے دی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ قال، پھر اگلا سوال کر دیا، الا ای حال آتاکا، جب اس نے، ابھی تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، جب تمہیں عطا کی، جب تمہیں انگوٹھی دی، اس وقت وہ کس حالت میں تھے؟ نماز میں تھے، نماز میں نہیں تھے؟ اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ خوب، تو قال، سائل نے جواب میں کہا، کانا راکعان، جب مجھے اس نے انگوٹھی عطا کی وہ اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ فقبر النبی، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یعنی پیغمبر نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، وکبر اہل المسجد، اور مسجد میں جو بھی تھے سب نے اللہ اکبر کی نعرہ لگایا، تکبیر۔ فقال النبی، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ولیکم بعدی، میرے بعد تمہارا ولی علی ہے۔ قالو، تو جو ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی کہا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبعلی ابن ابی طالب ولیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اقرار ہو گیا توحید کا بھی، رسالت کا بھی، اور ولایت علی کا، اور دین اسلام کا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو پھر کہتے ہیں کہ اس لمحے پھر یہ اگلی آیت نازل ہوئی، کون سی؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَبَقِيَّةُ الْكَلَامِ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ۔ خوب، یہ بات یہاں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں آخری بات جو چھوٹی سی، کون سی؟ او نص الدار یوم الانذار، دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر جب سارے رشتہ دار پیغمبر نے بلائے تھے اور ان کو دعوت اسلام دی، تو اسی لمحے ہی پیغمبر نے علی کو اپنا وصی اور خلیفہ نامزد کر دیا۔ فرماتے ہیں اما مفاد النص الدار فہو، نص الدار سے مراد وہی دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر قریش کے سامنے علی کو کہنا کہ تو میرا وصی ہے فلاں، جب انہوں نے دعوت دی کوئی نہ اٹھا حمایت کے لیے، پھر امیر المومنین اٹھتے تھے، تو یہ اس وقت بات۔
فرماتے ہیں لا کلام فیہ ویستفاد منہ، بہرحال وہ تو ایک واضحات میں سے ہے۔ اب اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان الدعوۃ الی الامامہ مقرونۃ مع دعوۃ الرسالہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے دعوی نبوت کیا ساتھ ساتھ لوگوں کو امامت کی دعوت بھی دی۔ مقرون یعنی جہاں یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرو، اسی لمحے امامت کی دعوت بھی لوگوں کو دی۔ وَهُوَ حَاكٍ عَنْ أَهَمِّيَّةِ الْإِمَامَةِ، اور اسی لمحے سے لوگوں کو بتانا کہ یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یعنی دعوت علامت دینا، یہ حکایت کرتی ہے کہ مسئلہ امامت کتنا اہم تھا۔ کما انہ یحکی عن عظمت، اور یہی روایت دلالت کرتی ہے، حکایت کیا کہ علی علیہ السلام کی عظمت کیا تھی، حالانکہ ما کون اندزال کا اس لمحے جب دعوت العشیرہ کا موقع تھا، علی علیہ السلام کی عمر فی حوالی 10 سنوات، تقریباً 10 سال کے لگ بھگ تھی، تھوڑے اوپر نیچے۔ حیث قام، جب علی کھڑے ہوئے، بے اجابت دعوت الرسول والایمان بے، جب رسول نے لوگوں کو دعوت علیہ السلام دی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے پہلے علی اٹھے جنہوں نے ان کی رسول کی رسالت کی دعوت کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے، پہلے بھی تھا، وَنُصْرَتِهِ، اور ان کی مدد کا اعلان کیا، ما مخالفت کبرائے عشیرہ، جبکہ قبیلہ قریش یعنی پیغمبر کے اپنے قبیلہ کے بڑے بڑوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا، مخالفت کی، تو ایک 10 سال کے بچے نے وہ دعوت قبول فرمائی۔ تو پس یہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت مجیدہ انما ولیکم اللہ کا تعلق ولایت اور امامت سے ہے، لہٰذا ہم نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت بالنص ہے، ان روایات اور آیات کی روشنی میں ہمارا دعویٰ بالکل 100% حق ہے کہ امامت بالنص ہے، امام بنانا ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔